میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج 4 خبریں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں, لیکن یہ ساری کی ساری خبریں پاکستان کے اندرونی حالات سے متعلق ہیں. اور سب سے پہلی خبر اور سب سے بڑی خبر آج کی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یعنی مخصوص نشستوں سے متعلق اپنا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں 24 اور 29 جولائی کے اپنے نوٹیفیکیشنز کو واپس لے لیا ہے. اور آج جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ اراکین تھے ان کو آزاد اراکین ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یعنی آج اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں قانونی لحاظ سے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں وہ اس وقت مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں. جی ہاں, یہ بات میں جو ہے ایک عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہوں, اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ, کیونکہ انہوں نے پارٹی کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا, وہ ایسا انڈیپینڈنٹ لڑا, اور اس کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی جو کہ پارلیمانی جماعت نہیں تھی. سو لہٰذا ایک پارٹی جس کا وجود پارلیمان کے اندر نہیں ہے, اس پارٹی میں جب شمولیت اختیار کریں, چاہے وہ 90% سے 99% اراکین جو ہے وہ اسمبلی کے اس میں شامل ہو جائیں اس جماعت میں جو پارلیمانی جماعت نہیں ہے, تو تب بھی وہ سیاسی جماعت پارلیمانی جماعت نہیں کہلائے گی, بلکہ وہ گروپ آف انڈیپینڈنٹس کہلایا جائے گا. تو اب یہ بات کہنا بالکل 100% درست ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹس امیدوار ہیں, اگر وہ پارٹی یعنی پالیسی یعنی پی ٹی آئی کی پالیسی یا سنی اتحاد کونسل کی پالیسی کے برعکس اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, تو اس ووٹنگ کے اوپر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیفیکشن کلوز امپوز نہیں ہوگی. وہ آرٹیکل 63 یا 63A بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں وہ اس وقت حقیقی طور کے اوپر مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں. اور اس پر مجھے پتہ ہے بڑی چیخیں نکلیں گی, اس پر مجھے معلوم ہے کہ بڑی گالیاں جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں, لیکن دیتے رہو. اگر آپ چاہیں کہ آپ اپنی انگلی کے پیچھے سورج کو چھپا سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. مجھے گالیاں دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی, مجھے گالیاں دینے سے آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیونکہ یہ چیز نوشتہ دیوار تھی, میں تو جب سپریم کورٹ کا 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں سے متعلق, اور کہا گیا تھا کہ جناب دوبارہ پارٹی میں شمولیت کے لیے 3 دن کی جگہ 15 دن کا جو وقت دیا تھا, اس وقت سے میں یہ بات کر رہا ہوں, یعنی میں جولائی 2024 سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق وہ قائم نہیں رہ سکے گا. یہ آئین کے اندر پیوند کاری ہے, یہ آئین سے متصادم فیصلہ ہے, اور یہ جوڈیشل جو ہے وہ اوور سٹیپنگ ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ باتیں جو میں نے کہیں الحمدللہ آج وقت ان چیزوں کو درست ثابت کر رہا ہے. اگلی بات کرتے ہیں جی, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید, ان لوگوں نے ایک خط تحریر کیا ہے جس خط کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر یعنی بات کی ہے جی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جی ملک کو اس وقت جو حالات ہیں یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ہیں وہ نتیجہ خیز مذاکرات ہوں. اور انہوں نے اس خط کے اندر یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی تک جو ہے وہ اس کے ساتھ مشاورت کے لیے رسائی دی جائے. اب یہ وہ باتیں ہیں تاکہ وہ جو ایک تو جو پرائم منسٹر کی جانب سے وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ پرائم منسٹر نے آپریشن بنجان مرصوص کے وقت جب ہندوستان کے ساتھ کشیدگی چل رہی تھی تو اس ٹائم یہ پیشکش کی تھی کہ جناب آئیں بیٹھیں اور اس موجودہ حالات کے اندر جو سیاسی قیادت ہے وہ اپنی افواج کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی ہو اور وہ ایک ہو اور ایک پیغام دنیا کو دیا جائے سیاسی قیادت کی جانب سے. اس وقت جب یہ پیشکش ہوئی
تو اس پیشکش کو منظور نہیں کیا گیا. اس پر خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب نے بڑی گھٹیا گفتگو کی, بڑی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا, بڑی ملک دشمنی کا مظاہرہ کیا عمر ایوب صاحب نے. اور عمر ایوب صاحب نے تاریخی گھٹیا پن اپنا ظاہر کیا کہ میں کتنا گھٹیا بات کر سکتا ہوں. یعنی اس ٹائم جب آپ کو قوم کا مورال بڑھانا چاہیے تھا, اس وقت عمر ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ہمارے جہازوں میں جو ہے وہ جہازوں کو اڑانے کے لیے ہمارے پاس فیول نہیں ہوگا. اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ جتنے ہم نے جو مارٹرز تھے وہ اور جو شیلز وغیرہ تھے وہ تو ہم نے بیچ دیے یوکرائن کو, اور ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے, یعنی ایمونیشن موجود نہیں ہے. یہ گفتگو تاریخی گھٹیا گفتگو کی تھی محترم لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب نے. یہ بات میں ان کو یاد کراتا رہوں گا. دوسری جانب یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کا, ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ کا جو ہے وہ میاں محمود الرشید, اور جو سرفراز چیمہ صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان کا جو خط انہوں نے لکھا ہے یہ مکمل نفی کرتا ہے عمران خان صاحب کے اس موقف کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی مذاکرات اگر ہوں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے. تو ہم نے جو ہے جناب حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے, ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کسی صورت نہیں ہو سکتے. لیکن بیرسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل ہمیں خط مل چکا ہے اور خط کے اوپر غور کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو اب ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکومت کے آپ سے مذاکرات آپ کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں وہاں سے میں کنفرم کر چکا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو منہ نہیں لگانا چاہتے. جی ہاں, انہوں نے کہا جی ہم بالکل کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. یعنی انہوں نے جو اپرچونٹی تھی, جو ونڈو ان کے لیے کھلی تھی, اس کو یہ مس کر چکے ہیں. سو لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ, ان کے جو خط ہے یہ اب کسی صورت جو ہے اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد نہیں ہوگا. تیسری خبر جی یہ ہے کہ اچھا, اس خبر سے ہی ملتی ہوئی ایک خبر ایک اور بھی بنتی ہے. مجھے کہتے ہیں نا وہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, کو ایسی بات کرتے ہیں, وہ ایگزیکٹ مجھے جملہ نہیں آتا. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ماضی میں آپ کے کہے ہوئے الفاظ جو آپ کی ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرہیں جو گرہ ہوتی ہے وہ سم ٹائم آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یہ عمران احمد نیازی صاحب یہ وہی ہیں جن کی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گفتگو تھی جب میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی کی جو حکومت ہے اور یہ وزراء ہیں یہ کس طریقے سے کہتے ہیں جی کہ ایک مجرم کے حق میں جو ہے یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. ایک مجرم سے یہ کہتے ہیں جی کہ اس کی فیصلے ہوں گے تو کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ, اس کے وزیر اس کی حمایت کر رہے ہیں. ایک مجرم کی, یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اسمبلی میں ہاتھ کھڑا کر کے 160 لوگ کہتے ہیں کہ جناب مجرم پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے. ان کو شرم نہیں آئی ہے. یہ جمہوریت ہے, اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت کی توہین کرنا ہے. تو جناب علی آج آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کی پارٹی کو شرم نہیں آتی عمران احمد نیازی صاحب کہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی ہم عمران خان سے ہمیں جو ملاقات کروائیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو شرم آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ کو شرم آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ تمام عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بھی شرم آنی چاہیے اور میاں محمود الرشید صاحب کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جناب یہ لوگ کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان تک رسائی جو ہے وہ دی جائے تاکہ وہ عمران خان صاحب سے مشاورت کر سکیں. اب پھر کیوں آپ کے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ بجٹ منظوری کے وقت جو ہے وہ عمران خان تک رسائی دی جائے, پھر شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں نا کہ شرم آنی چاہیے, وہ ایک مجرم ہے. تو جی آپ بھی اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں. آپ کے اوپر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہو چکی ہے. آپ 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے الفاظ کے اوپر عمل کریں جی. آپ کے لیڈر ہیں, ان کے جو ہے اقوال زری ہیں, ان اقوال زری کو جناب آپ سر آنکھوں پہ رکھیں. نااہل شخص ہے جس کو پاکستان کی سیاست سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظیر کی روشنی میں باہر کر دیا گیا ہوا ہے. آج آرڈر آف سپریم کورٹ کا جو وہ حکم ہے وہ انفیلڈ ہے. جب وہ انفیلڈ ہے تو پھر وہ انفیلڈ ہے. وہ اس وقت سمجھ لیں کہ اوبلیگیشن ہے, اوبلیگیشن. لیکن جہاں پر پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں وہ جناب اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ اپنی پسند کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اسی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. پھر ان کو عدالتی فیصلے, ان کو یہ جرم, یہ کنوکشن, یہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن ماضی میں یہ لوگ گلا پھلا کر جو ہے نا یہ باتیں کرتے رہے ہیں. آخری خبر جناب ایک اور خبر ہے اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا ان سے متعلق ہے. ان کی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس ان کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا یہ شراب پتہ نہیں وہ
ویسے تو مسلمان کے لیے حرام ہے، لیکن ان کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے شراب کا، شراب برآمدگی کیس کا. سول جج ہیں مبشر حسن صاحب، مبشر حسن چشتی صاحب. آج ان کی عدالت نے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، ان کے ناقابل وارنٹ جو گرفتاری ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کرنے کا حکم دے دی ہے. اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ 19 انہوں نے ڈال دی ہے، اور 19 تاریخ کو یعنی 19 جولائی کو انہوں نے حاضر ہونا ہوگا. آج بھی ویسے جو ان کی سماعت تھی اس پر ان کے وکیل جو پیش ہوئے علی امین گنڈا پور کے، انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی. اب آج کی ہیئرنگ میں ہونا کیا تھا، اب یہ دیکھیں. آج علی امین گنڈا پور کا 342 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا تھا، یعنی 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹرائل تقریباً کنکلوڈ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر 342 کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے. تو اب یہ کیس تو بالکل اپنے جو ہے نا آخری کونے تک پہنچ چکا ہے. تو اس کیس کے اندر 342 کا اسٹیٹمنٹ کے لیے انہوں نے کہا جی کہ حاضری سے استثناء دیں. اس کا مطلب ہے کہ آج ایڈجمنٹ دے دیں. مطلب تو یہ تھا نا جب جو ایکیوز ہے اگر اس نے 342 کا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے تو پروگرس ہو نہیں سکتی. پھر ٹھیک ہے جی، انہوں نے 19 جولائی تک کی جو ہے وہ کیس کی سماعت کو ملتوی کر دی ہے جج صاحب نے، اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی، اور جاری کرتے کہا جی کہ نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر جو ہے 19 تاریخ ڈال دی ہے. اب نیکسٹ ڈیٹ کی ہیئرنگ تک یا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو گرفتار کر کے خود لے کر آئیں یا وہ خود والنٹیئرلی آ جائیں، مرضی ان کی اپنی ہے. لیکن جناب یہ موقع ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلی ہیئرنگ تک بھی جو ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب کوئی اور بہانہ بنائیں گے. اس مرتبہ انہوں نے بہانہ بنایا تھا حاضری سے استثناء کی درخواست میں کہ جی محرم کے حوالے سے سیکیورٹی اجلاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، محرم ایک امپورٹنٹ میٹر ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دشمن سیکٹیرین وائلنس پاکستان کے اندر کروا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، آج ان کا 342 کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہوا تو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر تو کم از کم آ سکتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ گزر چکی ہوگی. بہرحال جی یہی تفصیلات تھیں آج کی. کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.